بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، متبادل بیانیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید، اور میرے ساتھ موجود ہیں خورشید ندیم صاحب۔ بہت شکریہ خورشید صاحب۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو جب اقتدار ملا تھا اور آپ نے کہا تھا میں ایک ایسا نظام قائم کروں گا جس میں سیکولر طبقے کو کوئی تشویش نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اور سیکولر طبقے نے اپنی تشویش اور ٹینشن شیئر کر دی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نظام قائم کریں گے، کیا اس میں حدود آرڈیننس آپ نافذ نہیں کریں گے؟ اور جو نظام آپ قائم کریں گے تو اس میں ان کے سامنے جو ماڈل ہیں، جہاں اس وقت اسلامی نظام قائم ہے، تو وہ افغانستان ہے جہاں طالبان نے اپنا نظام قائم کیا ہے، وہ ایران ہے جہاں پر ایرانی انقلاب کے بعد ایک نظام قائم ہوا ہے، سعودی عرب ہے تو وہاں تھوڑا سا حالات تو بدل گئے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن جن ملکوں میں اسلامی نظام قائم ہے تو آپ کیا اس کے خلاف کوئی نظام قائم کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حدود آرڈیننس تو نافذ نہیں کروں گا، حدود نافذ کروں گا۔ اچھا، یہ حدود اور چیز ہے، حدود آرڈیننس اور چیز ہے، صحیح۔ تو جب لوگ یہاں بھی یہ غلط فہمی، میں اس لیے سوال میں نے یہ واضح کیا ہے یہ بات کہ ہمارے ہاں جب حدود آرڈیننس آیا تھا تو کچھ علماء نے بھی اس کی مخالفت کی تھی۔ اچھا، وہ علماء جو تھے، اسکالرز جو تھے، وہ اصل میں آرڈیننس کے خلاف بات کر رہے تھے، حدود کے خلاف بات نہیں کر رہے تھے۔ صحیح، یعنی فرق سمجھنا چاہیے۔ آرڈیننس کا مطلب یہ ہے کہ حدود کی وہ تفہیم جو ایک آرڈیننس کی شکل میں ہمارے ہاں رائج کی گئی، ہمارے ہاں نافذ کی گئی، تو بعض علماء نے اس سے اختلاف کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نواز شریف صاحب کے پہلے دور اقتدار میں جب اسلامی جمہوری اتحاد ہوتا تھا تو ایک شریعت بل منظور ہوا تھا۔ صحیح، ٹھیک، تو اس شریعت بل کی مخالفت کرنے والوں میں علامہ احسان اللہ ظہیر بھی تھے، مولانا فضل الرحمان بھی تھے۔ اچھا، اب اس کو پیش کرنے والے کون تھے؟ مولانا سمیع الحق، قاضی عبداللطیف صاحب۔ تو کہنا یہ ہے کہ دونوں طرف علماء کھڑے تھے، تو وہ اختلاف ظاہر ہے علماء شریعت میں تو نہیں کر رہے تھے، شریعت بل میں کر رہے تھے۔ صحیح، یعنی بل سے اختلاف تھا، شریعت سے اختلاف نہیں تھا۔ صحیح، بالکل اسی طریقے سے جو لوگ حدود آرڈیننس کے خلاف بات کر رہے تھے وہ آرڈیننس کے خلاف تھے، حدود کے خلاف نہیں تھے۔ صحیح۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ حدود تو اللہ کا بتائی ہوئی حدیں ہیں، ظاہر ہے، جس کو قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ حدود آرڈیننس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وہ تفہیم جو معاصر دنیا میں بعض اہل علم نے کی اور جس کو قبول کر لیا گیا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ ہم اس تفہیم سے اختلاف تو کر سکتے ہیں، جیسے ہم ہمیشہ بھی کرتے آئے ہیں، ہماری علمی روایت موجود رہی ہے کہ لوگ اس سے اختلاف کرتے آئے ہیں، لیکن اصل جو جوہر ہے اس کا، اس سے کوئی اختلاف نہیں کرنا۔ صحیح۔ تو پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں۔ دوسری یہ ہے کہ حدود کا جب آپ نفاذ کرتے ہیں تو وہ نفاذ کیسے ہوگا، اس کے بارے میں آپ کو بیسیوں آراء بتا سکتا ہوں کہ خود مسلمانوں کے اندر اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ کس طرح کا معاشرہ ہوگا جس میں حدود نافذ ہو سکتی ہے۔ پہلی بات، یعنی مولانا سید ابو العلا مودودی مثلا اس اسلامی ریاست کے جو سب سے بڑے علم بردار ہیں ہماری تاریخ میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی پری ریکوزٹ پورے نہیں کریں گے آپ، تو آپ حدود نافذ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک جگہ مثلا لکھا ہے کہ جس بستی میں یہ روایت نہیں ہے کہ 3 دن تک مہمان کی ضیافت کی جائے، اس بستی کے اندر آپ چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کو نافذ نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی پہلے خاص جگہ کھڑی ہو جائے، اس کے بعد اس میں حدود نافذ ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ اختلاف ہے نا لوگوں کے اندر۔ اچھا، اسی طریقے سے اہل علم کی رائے یہ بھی ہے کہ جب آپ حدود کی بات کرتے ہیں تو حد کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری سزا ہے۔ صحیح۔ اس میں چور کی سزا قرآن نے کہا کہ یہ حد ہے کہ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ ہاتھ کاٹنا، حد کا مطلب ہے اس کی آخری سزا ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے کم تر کوئی سزا آپ نہیں دے سکتے۔ تو ہماری فقہی روایت کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ چور کے حالات کو دیکھتے ہوئے، چوری کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے آپ سزا میں تخفیف بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس کے بعد اس سے اگلی بات جو اب دیکھی جو سیدنا عمر نے کی تھی، وہ یہ کہ انہوں نے بھی اسی حکمت کے تحت قحط کے دنوں میں چوری کی سزا نافذ نہیں کی تھی۔ صحیح۔ اب یہ نہیں کہ انہوں نے حدود کو کوئی تبدیل کر دیا تھا یا خدا کے قانون کو ایک طرح سے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے اس کی روح کو سمجھا تھا۔ یہ حالات ہے، وہی روح جس کو میں نے کہا کہ بعد میں مولانا مودودی بھی اپنے اس میں بیان کر رہے تھے۔ تو سیدنا عمر کی جو تفہیم تھی وہ یہ تھی کہ حالات جو اس وقت کے ہیں، قحط کی پوزیشن ہے، یہ روٹی کے لیے لوگ مرے جا رہے ہیں، تو اس میں ہم چور کی سزا
چوری کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹے کی صورت میں نہیں دے سکتے. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک بالکل مطلق بات نہیں ہوتی. جب آپ کوئی چیز نافذ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سامنے رکھ کے نافذ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں جب اگر جیسے ہم نے ایک مفروضے پہ بات کر رہے تھے, میں کیا مطلب یہ کہ اگر ہم آج کے دور میں یہ چیز نافذ کریں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جب حدود کی تعریف میں لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حالات کے تابع ہو کے اللہ کا حکم کی تفہیم ہم کر کے اس کو نافذ کریں گے. اچھا, اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ سوسائٹی کے اندر جو اکثریت کی رائے ہے, یعنی اکثریت جس تفہیم دین پر متفق ہو گئی ہے اس کو ہم رائج کر دیں گے. اور اس اکثریت کو نمائندہ کون ہے؟ پارلیمنٹ. یہی بات علامہ اقبال نے بھی کہی تھی کہ دور جدید میں جو اجماع کا ادارہ جس کو آپ کہتے ہیں اس کا جو متبادل ہے وہ اجماع ہے. اچھا, آپ نے ذکر کیا طالبان کا, ایران کا, وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں بھی یہی ہو رہا ہے. ایران کے اندر فقہ جعفری کو نافذ کیا گیا. کیوں؟ اکثریت اس پہ اعتماد کرتی. افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ فقہ حنفی کو نافذ کر رہے ہیں. کیوں؟ معاشرے کی اکثریت جو ہے وہ اس کو قبول کر رہی ہے. تو ہم پاکستان میں بھی اس کو نافذ کریں گے کہ جو معاشرے کی اکثریت جس کو قبول کرے گی. اب مجھے بتائیے کہ جب ہم یہ بات کہیں گے تو کیا سیکولر طبقہ اس کی مخالفت کرے گا؟ سیکولر طبقہ کیا کہتے ہیں؟ جمہوری معاشرہ ہونا چاہیے نا. جمہوری معاشرہ کیا ہے؟ لوگوں کی اکثریت جس قانون سے اتفاق کر رہی ہے اس کو نافذ کر دیں گے. یہی ہم کریں گے. تو یہ جو سوال آپ نے کیا یہ خود اس کی تفہیم کر کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جب تعبیر کی جائے گی تو آپ مجھے بتائیے کون سیکولر آدمی ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سلیم الفطرت ہو اور عقل سلیم رکھتا ہو. تو ظاہر ہے جو اعتراض بڑا اعتراض کرے گا اس کی تو کوئی دلیل اگر نہیں ہوگی, تو اگر کوئی دلیل ہے اس کے بارے میں آتی ہے, ہمارے کمنٹس کھلے ہیں تو ہم اس پہ بھی غور کریں گے کہ یہ اگر سلوشن ہم قبول دیں گے, فرض کریں ایک معاملے کی ایک مثال میں نے دی ہے, تو اس میں کون ہے سیکولر جو اس کی خلاف ورزی یا اس کو رد کرے گا, اس کے خلاف بات کرے گا. صحیح. اچھا خورشید صاحب, یہ تو بڑی کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہو جائے گی حدود نافذ کرنے کے حوالے سے کہ آپ نے کہا کہ جب معاشرے کو آپ ذہنی طور پر, معاشی طور پر اور سماجی سطح پر اتنا بلند کر دیں گے تو اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ جو اتنا بلند ہو اور وہاں پر آپ چاہیں کہ حدود کو نافذ کریں؟ نہیں, اتنا بلند سے میری مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. صحیح. یعنی ظاہر آئیڈیل تو کہیں بھی نہیں ہوتا, بلکہ یہ جب ہم حدود نافذ کرتے ہیں تو یہ آئیڈیل کی طرف جانے کے لیے معاون ہوتی ہیں. صحیح. ہم اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں. کہنا یہ ہوتا ہے کہ ایک منیمم معیار ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر. صحیح. اخلاقیات کا ایک منیمم معیار ہوتا ہے, ایک تربیت کا منیمم معیار ہوتا ہے. وہ جب تک نہیں ہو پاتا آپ کوئی چیز اس طرح سے نافذ نہیں کرتے. یہ بات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ثابت ہے. آپ جانتے ہیں شراب نوشی کی سزا کیسے ہوئی؟ آپ جانتے ہیں یہ سارے حدود کے قوانین کیسے نافذ ہوئے؟ سیدہ عائشہ کا وہ قول آپ کو یاد ہے نا کہ اگر آپ آتے ہی کہتے کہ لوگوں آپ یہ چھوڑ دیں برائی, تو لوگ کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ نے گریجولی سوسائٹی کو آگے بڑھایا. معاشرے اس مقام آپ کو معلوم ہے شراب کی سزا پہلے کیا ہوتی تھی؟ تھوڑا ڈانٹ دیا, پھر تھوڑا ہلکی پھلکی سزا دے دی, پھر یہ ہے کہ چلیں 2-4 وہ لگا دی, کوڑے لگا دیے. یہ بتدریج اس کی بدلتی گئی, کبھی 40 کبھی 80 تک چلا گیا. تو کہنا یہ ہے کہ یہ کیوں تبدیلی آئی؟ اس لیے آئی کہ سوسائٹی کے حالات جو تھے وہ جیسے جیسے بہتر ہوتے گئے, جیسے اس کی اخلاقی ڈیولپمنٹ ہوتی گئی, اس طرح سے سزائیں بھی نافذ ہوتی ہیں. صحیح. تو یہ ہے وہ چیز جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ہم خیال رکھیں گے. صحیح. تو یعنی جو ایک مسلم سوسائٹی کے اندر جو سیکولرزم کا تصور ہے یا سیکولرائزیشن کا جو تصور ہے وہ قرآنی تعلیمات سے ہم آہنگ ہے. جی ہاں, میرے اور نزدیک اس میں مطلب اس میں یہ ہے. تو خورشید صاحب پھر چھوٹا سا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تفہیم دین آپ بیان کر رہے ہیں, لازمی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کئی مکاتب ہے فکر ہیں, ان کو علماء بھی ہیں. میں وہاں پر ایک چھوٹی سی جو بات دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ عملاً بھی ایک طرح سے سیکولر سٹرکچر کا حصہ ہیں اور وہ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں اپنے ایک خاص حلقے میں, وہاں پر جا کر جس سیکولرزم کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اسی سیکولرزم کے خلاف وہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہاں پر پاکستان کے اندر وہ طبقہ جو یہ چاہتا ہے کہ اسلام نافذ کیا جائے, اسلام نافذ ہو, تو وہ وہاں پر ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. تو پرابلم اصل میں یہ ہے کہ آپ کا تفہیم دین سیکولرزم کے باب میں اور ہے, کسی اور کا اور ہے, کسی اور کا اور ہے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ بھی تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. یہ شاید کوئی
ہم بہت سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. صحیح. علماء کے اندر بھی بہت سارے طبقات ہیں. صحیح ہے. اور علماء کی بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اس سسٹم کو, جس کو وہ سیکولر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اندر اسلامی اقدار کے فروغ کی کوشش کرتی ہے. صحیح. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ جو 1973 کا آئین ہے, یہ ریاست کے سیکولر ماڈل کو قبول کر کے بنایا گیا. صحیح. جس کو ہم قومی ریاست کہتے ہیں. قومی ریاست کا جو ماڈل ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کے اندر ہم کیسے اپنے دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کو شامل کر سکتے ہیں. مثلا قرارداد مقاصد جو پہلے اس کا کوئی آپ کہیں کہ جس کی بنیاد ہے, وہ کیا کہتی ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا, لیکن یہ جمہور کے نمائندوں کی معرفت سے نافذ ہوگا. کیا مطلب ہے؟ مطلب جمہور کے نمائندوں کی معرفت سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی وہ تعبیر جو جمہور کے نمائندے کر رہے ہیں اس کو نافذ کیا جائے گا. اس کا یہ مطلب ہے. اور اسی کے تحت آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ قانون ابھی بھی اسلامی نظریاتی کوثر کا ادارہ آپ نے بنا دیا, اور اس کو بھی آپ نے غیر مسلکی بنیادوں پر بنایا. اور اس کے تحت آپ نے کہا کہ یہ جو رائے دیں گے اسٹیٹ جو ہے اس کو قبول کرے گی. اچھا, وہ رائے ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو ہر کسی کے نزدیک, لیکن جیسے میں نے کہا کہ سوسائٹی میں نانافذ وہی رائے ہوگی, دوسری آراء بیان ہوتی رہیں گی. مثلا میں آج پاکستان کی جو سچویشن ہے اس میں مثال مولانا تقی عثمانی صاحب کی مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ جو بینکنگ سسٹم ہے سارے کا سارا, یہ ظاہر ہے سارا بینکنگ سسٹم اسلام کا دیا ہوا تو نہیں ہے, یہ تو اس قومی ریاست کا دیا ہوا ہے, اس معاشی نظام کا دیا ہوا ہے جو غیر مذہبی یا سیکولر تھا. اب مولانا تقی عثمانی نے کیا کوشش کی؟ انہوں نے یہ کوشش کی اس نظام کے اندر کیا چیز ہے جو ہم شامل کر دیں تو اس کی تشخص اسلامی ہو سکتا ہے, کیا چیز ہے جو نکال دیں تو اس کا تشخص اسلامی ہو سکتا ہے. یہ ہے وہ انٹرونشن, یا یہ ہے وہ کوشش جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ اس اسٹرکچر کو باقی رکھتے ہوئے جب آپ یہ چیز کریں گے تو اس سے آپ سیکولر طبقے کو بھی ناراضگی نہیں ہوگی. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں, آپ کے ہاں اب میرا خیال ہے جو سود کی شرح آپ کے ہاں اسٹیٹ بینک نے رکھی ہے وہ 22% ہے, ٹھیک ہے. کوئی آپ کسی مسلمان تو ظاہر ہے ویسے بھی سود کی شرح کا قائل نہیں ہے, آپ اس سے بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ 0% ہونی چاہیے. لیکن ایک سیکولر آدمی سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ 0% ہونی چاہیے, کیونکہ سود ایسی یعنی برائی ہے کہ کچھ سیکولر آدمی ہوتے ہوئے بھی اس کو قبول نہیں کر سکتا. وہ جو بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بس متبادل نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے, لیکن یہ بات کہ معاشی طور پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جائے, کون سیکولر آدمی جو اس کو مانے گا؟ تو مولانا تقی عثمانی جیسے جو اہل علم ہیں جب یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اصل میں وہی بات کر رہے ہوتے ہیں جو میں کہہ رہا تھا. ہم رائے کے نتیجے کی بات نہیں کر رہے, ہم پروسیس کی بات کر رہے ہیں. ایک سسٹم موجود ہے, ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز آ جائے, اگر یہ اسلام کے خلاف ہے تو نکل جائے, اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کوئی چیز جس میں داخل ہو سکتی ہے تو ہو جائے. یہ ہے وہ عمل جو ہم کریں گے. جب ہم کرتے ہیں تو سیکولر طبقے کو اس سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی نا, ہمارے مکالمہ نہیں ہوتا جس سے پرابلم ہوتا ہے. مذہبی طبقہ کیا کہتا ہے؟ سود ختم کرو. اچھا, اب آپ بتائیں کہ وہ کیوں کہتا ہے سود ختم کرو؟ اس لیے کہ یہ ایک بدترین استحصال ہے انسانوں کا. کہ وہ 100 روپیہ لے کے آپ کہیں کہ ہم تم سے 120 روپیہ لیں گے. بھائی کیوں 120 روپیہ لیں گے آپ 20 روپیہ فالتو مجھ سے کیوں لیں گے؟ یعنی یہ ایک ظلم ہے نا. 100 روپے کا 100 روپے لو تم, انصاف یہ ہے. اچھا, اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو سیکولر طبقہ ہے کیا اس کو اس سے اتفاق نہیں ہے؟ کیا وہ یہ کہے گا کہ نہیں 100 کے بدلے میں 150 روپے ہی میں مانوں گا؟ کوئی سیکولر آدمی, اس لیے میں نے وہ شرط لگائی ہے کہ وہ اگر ذی عقل ہے, اگر سلیم الفطرت آدمی ہے تو یہ چیز اس کے لیے قابل قبول ہے. وہ نہ مانے اس کو کہ خدا کا حکم ہے, لیکن یہ تو مانے گا نا کہ سود نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب اس طرح سے آپ اسلام کو دیکھتے ہیں, نافذ کرتے ہیں, تو پھر غیر مذہبی طبقے کو بھی اس سے اختلاف نہیں ہوتا. صحیح, یہ بہت ہی اہم اور بڑی بنیادی بات ہے, اور لازمی اس کے اندر بھی کچھ سوالات ہیں, اور ان سوالات کو ہم اگلے پروگراموں میں لے کر بھی چلیں گے. لیکن بہت شکریہ خورشید صاحب, یہ چیزیں بڑی حد تک واضح ہوتی جا رہی ہیں, اور یہ جو ایک طرح سے جو کیا اسے کہہ سکتے ہیں مسلم سیکولر تھاٹس, ہم کہتے ہیں سیکولرزم کا نام ہم نہیں لیتے. صحیح, اس کو ابھی کے جس کو اقبال نے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ, جی ہاں, تشکیل نو, تفہیم نو, صحیح, اس طرح کا نام دے. ہاں, تو یہ جو بات ہم بنیادی طور پہ کر رہے ہیں یہی ہے کہ جو اصطلاحات ہیں تو وہ اصل میں کسی اور جگہ حجاب بن جاتی ہیں, اس سے نکلا جائے. ہاں, اس سے نکلیں, اور اپنی سوسائٹی کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر آ کر دیکھیں اگر امریکہ کا کینو سرگودا کی زمین اس کو راس آتی ہے تو
تو یہاں پر امریکہ سے زیادہ میٹھا اور اچھا پھل دیتا ہے، تو اسی طرح لازمی نہیں ہے کہ پاکستان کا کنو امریکہ میں جا کے بھی اچھا پھل دینا شروع کر دے۔ تو وہاں کی جو اصطلاحات ہیں ان کے اپنے پس منظر ہیں، ان کے مسائل ان کے اپنے مسائل ہیں، ہمارے مسائل ہماری مٹی کے مسائل ہیں، اور ہم نے اپنے مسائل کو جب ڈسکس کرنا ہے تو شاید ہم اصطلاحات کو مستعار لے لیں، لیکن یہ نا کہ ہم اپنے لوکل کانٹیکس کے اندر ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، پھر اس کے نتیجے میں ہم زیادہ بہتر فیصلہ کر سکیں گے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ذی عقل اور ذی شعور انسان ہونے چاہیے، اور انسانوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے، مکالمہ کرنا چاہیے۔ جب آپ مورچہ بند ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جس چیز کو بند کرتے ہیں وہ آپ کی عقل ہوتی ہے، تو عقل بند آدمی مورچے میں بیٹھا ہوگا تو فائرنگ ہی کرے گا، وہاں سے کوئی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔